جی دوستوں، میں صداقت مغل کشمیری آج نون نومبر ہے۔ دو سبق ہمیں ملے ہیں۔ کچے کا ایک ڈاکو تھا شاید لنڈ، جس کے حوالے سے حکومت بھی اخبارات اور ٹی وی وغیرہ پہ ہمیں دیکھنے سننے کو ملتا تھا کہ وہ نہایت ہی مطلوب افراد میں شامل تھا۔ اس کی سا کی قیمت بھی غالباً 10 ملین روپے رکھی گئی تھی۔ اس کے جواب میں اس کے یوٹیوب چینل پہ اور اس کے ٹک ٹاک پہ بیانات بھی آتے تھے کہ میں انوسنٹ ہوں، میں حالات کا مارا ہوا ہوں، ہم پہ پولیس ناجائز مقدمات قائم کر رہی ہے، اور میں جتنے بھی مقدمات مجھ پہ قائم کیے گئے ہیں یہ سب جھوٹ و فراڈ ہیں۔ اب ہمیں تو اس چیز کی حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن اس کو مارنے کے بعد کل جب ہمیں سوشل میڈیا سے اطلاع ملی تو پولیس نے یہ کلیم کیا کہ بھائی ہم نے اس کو مقابلے میں مار دیا، لیکن حقائق جو سامنے آئے سوشل میڈیا سے اس کے اپنے کسی آستین کے سانپ نے اس کو مار دیا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ اپنے جو منافقین ہوتے ہیں، جو آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شاید لنڈ صاحب کے مرنے کے بعد تو لوگوں کو خوشیوں کے شامیانے بجانے چاہیے تھے، چونکہ وہ ڈاکو تھا، اس سے لوگوں کو تکلیف ایذا پہنچے تھے، اغوا برائے تاوان کرتا تھا، لیکن ہم نے سوشل میڈیا پہ ہر آنکھ کو اشک بار دیکھا اس کے لیے۔ یہ عجیب ڈاکو تھا، اور جس کے جنازے میں بھی لاکھوں لوگوں کی شرکت جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی۔ تو اس سے پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ بالکل سفید کیا کہتے ہیں جھوٹ جو تھا اس کا وہ سامنے آ گیا کہ یہاں پہ شاید لنڈ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، جب لوگوں کے ساتھ پولیس کی طرف سے ناانصافیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اپنا انصاف لینے کے لیے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ اغوا برائے تاوان بھی کرتے ہیں، وہ گناہ گاروں اور بے گناہوں کا قتل عام بھی کرتے ہیں، پھر پولیس مقابلے بھی کرتے ہیں، پولیس ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتی ہے، اس کے نتیجے میں شاید لنڈ جیسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں جنم پاتے ہیں۔ باقی نتیجہ یہ ہے کہ پولیس کے تمام دعووں کے برعکس شاید لنڈ کے لیے ہر آنکھ کو ہم نے اشک بار دیکھا۔ اور دوسری جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ غازی شہزاد صاحب جو گزشتہ کچھ چند ماہ قبل غالباً راولہ کوٹ جیل سے فرار ہو گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی ان کے ساتھی تھے، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان پہ کیا مقدمات تھے، کس کی مدیت میں تھے، یہ بھی تو ہمیں حقائق کا علم نہیں ہے۔ اور وہ پہلے کیا کرتے تھے، اور اب وہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو ان کا ایک بیانی ہے، اس بیانی کو گو کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن بیسکلی غازی شہزاد صاحب کے کیا عزائم ہے اس چیز سے ہم آگاہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے آج تک ان کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ لیکن آج مجبوراً یہ کہنا پا رہا ہے کہ غازی شہزاد صاحب کو گرفتار کرنے کے آڑ میں پلندی سندوتی یا راولہ کوٹ کے علاقے میں جن لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کی چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، پولیس جہاں چاہتی ہے گھس جاتی ہے اور شفا کو، غریبوں کو جو ہے پریشان کرتی ہے۔ اور کل پرسوں اس حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے پلندی میں، یہ نہایت ہی افسوسناک ہیں۔ میں حکومت وقت سے مظفر آباد کی بھی اختیار حکومت سے، پولیس سے یہ گزارش کرنے چاہوں گا کہ غازی شہزاد کے ساتھ پہ رکھی گئی قیمت کو واپس لیا جائے۔ وہ جموں کشمیر کا شہری ہے، اور اگر اس پہ کوئی مقدمات ہیں اس کا کوئی حل جو ہے وہ قانون کا مہذب حل نکالے، اور وہاں کے معززین سے رابطہ کیا جائے اگر پولیس کو وہ واقعتاً جینونلی مطلوب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی چار دیواری کو پامال کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا غازی شہزاد اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی آڑ میں، یہ نہایت ہی بزدلانہ حرکت ہے، اور اس معاشرے کی اور ہمارے مذہب جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا پولیس کو میرے خیال سے یہاں حالات خراب نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کی چار دیواری کا بہر صورت خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرے خیال سے حالات کو اگر اسی جگہ پہ جس طرح کارروائیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، تو میرے خیال سے وقت بہت قریب ہے کہ حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور لوگوں کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جائے گا۔